बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं रसूलुल्लाह मलिक। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर यह है आज की कि आज इस्लामाबाद में 31 नमाजियों को शहीद कर दिया गया, मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हुए और एक बदबख्त खुदकुश बमबार ने मस्जिद में दाखिल होकर अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होने वालों को निशाना बनाया। ये वो दहशत गर्दी है जिसका पाकिस्तान को कई सालों से सामना है। हमारी मसाजिद महफूज नहीं रही, तालीमी इदारों के अंदर इस किस्म के वाक़यात होते रहे, बाज़ारों के अंदर मासूम शहरी इसका निशाना बनाए जाते रहे। फिर पाकिस्तान ने यह बात तय की और रियासत ने यह फ़ैसला किया कि दहशत गर्दों के सामने कोई नहीं झुकेगा और इनके ख़िलाफ़ डट कर हम दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस जंग को लड़ेंगे। अफवाज पाकिस्तान ने, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पुलिस के जवानों ने कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के शहरियों ने कुर्बानियाँ दी और ये जंग आज भी जारी है, इसलिए कि मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें करने में हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। बलूचिस्तान की बात हो, खैबर पख्तूनख्वा की बात हो, ये दहशत गर्दी इन जिन जिन जगहों पर मौजूद है इनके ख़िलाफ़ टारगेटेड ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं। लेकिन इस्लामाबाद का वाक़या इस लिहाज से अफसोसनाक है कि निहत्ते वो जो अल्लाह के घर में सजदा रेज़ होने आए थे उन्हें निशाना बनाया गया। आखिर ये कौन लोग हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं? ये कौन लोग हैं जो नमाजियों पर हमले करते हैं, जो मसाजिद में हमले करते हैं? माजी में भी इसी किस्म के वाक़यात होते रहे हैं, इसलिए पूरी कौम को इनके ख़िलाफ़ खड़े भी होना है और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ डट कर इन दहशत गर्दों का मुकाबला भी करना है। अफसोस का इजहार भी करना है और साथ ही साथ इज़हार यकजहती भी करना है अपने इदारों के साथ, पुलिस के साथ, और जो दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ इस वक्त मैदान में उतरे हुए हैं उनके साथ हम सबको खड़ा होना है। इसका जायज़ा लेंगे आज के प्रोग्राम के अंदर कि ये इंतहा पसंदी या ये दहशत गर्दी की जो लहर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है, इससे हम कैसे निपट पाएंगे। दूसरी तरफ जो है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी कोई इख्तिलाफ पैदा होता है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों के हवाले से, दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के हवाले से भी किसी मैकेनिज़्म के ऊपर कभी या कभी किसी और तरफ से जो है अपनी राय का इजहार किया जाता है। ये जो आवाज़ें हमारी जो उठती हैं, इख्तिलाफ राय की आवाज़ें, ये किस हद तक वैलिड हैं, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्क के सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब इसार राणा साहब, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सीनियर साफ़ी तज़कियाकार जनाब हमाद हसन साहब। कुछ ही देर बाद मुल्क के मारूफ आलिम दीन अल्लामा अमीन शहीदी साहब भी हमारे साथ आज के प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। इसार राणा साहब, प्रोग्राम का आगाज़ मैं आपसे करूँ, ये कौन लोग हैं ना जिनका मज़हब है, ना जिनको पाकिस्तान से हमदर्दी है, ये मज़हब की आड़ में मज़हब का नाम इस्तेमाल करके इस हद तक दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करते हैं कि जो लोग अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ होने आते हैं, जुम्मे की नमाज़ पर धमाका, यानी नमाजियों को टारगेट करना, ये दीन दुश्मन ही नहीं, मुल्क दुश्मन ही नहीं, ये कौन लोग हैं? मलिक साहब, दिल बहुत दुखी है और यकीन करें कि एक अजीब सना अंदर तकलीफ़ है और वो मेरे पास लफ्ज़ भी नहीं है जो मैं शेयर कर सकूं। वो बेचारे जो घर से ये कह के निकले थे कि हम जुम्मा पढ़ के आ रहे हैं, वो कभी वापस अपने घर नहीं जा सकेंगे। और आप कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं, मैं इन्हें इंसान ही नहीं मानता। ये एक बात मेरी मलिक साहब याद रखिएगा कि मेरे नबी बरहक ने फरमाया था कि जो एक शख्स की जान लेता है ना, वो पूरी इंसानियत की जान लेता है। ये इतने जालिम और सफाक लोग हैं कि ये एक दो नहीं, इनके नज़र में दर्जनों लोगों की ज़िंदगी कोई मैटर नहीं कर रही। ये कौन सा फ़लसफ़ा है? किस चीज़ की आइडियोलॉजी लेके लोग चल रहे हैं? ये मैं आपको अर्ज़ करूं कि इस मौके के ऊपर अगर हमारा पूरी कौम और हमारे तमाम जितने भी अकाबरीन सियासत हैं, अगर वो एक पेज पे ना खड़े हुए, ये हादसे फिर हो जाएंगे। कभी हम बलूचिस्तान में मैयतें उठाते हैं, कभी हम केपी में मैयतें उठाते हैं, कभी हम इस्लामाबाद में मैयतें उठाते हैं। और खुदा का वास्ता है यार, अपने सियासी इख्तलाफात एक जगह रख के खुदा का वास्ता है इस नासूर को रोकने के लिए कुछ करो। ठीक, लाहौर में बसंत थी यार, चलो लोग खुश हो रहे थे, मैं सियासी तौर पे उनको जो मर्जी कह दूं, हमें हमारी खुशियां किसी को रास नहीं है। जब हमारे ज़िंदगी में कोई मौका आता है, इस तरह का कोई वाक़या हो जाता है, ईद त्यौहार से पहले दहशतगर्दी हो जाती है, कभी जनाब अली को क्रिकेट टीम आ जाए उससे पहले हो जाती है। मैं अभी देख रहा था कि 2 साल पहले एग्जैक्ट आज के ही दिन ना बलूचिस्तान के अंदर जो है धमाका हुआ था और उसमें दर्जनों लोग शहीद हो गए थे, ठीक आज के दिन ही।
कब तक ऐसे मैयतें उठाएंगे मलिक साहब? हमें एक लाइन लेनी पड़ेगी, हमें अपनी सारी चीज़ों को बालाए ताक रख के एक 1 पॉइंट एजेंडा पे काम करना होगा कि हमने दहशत गर्दों का कलाम कुमा करना है और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। हमाद हसन साहब, खुदकुश बमबार के बारे में जो इब्तदाई तहकीकात के बाद चीज़ सामने आई है वो ये बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से उसने तरबियत ली, और ये जो है ख़ास तौर पर अगर इस ग्रोह की बात की जाए जो दहशत गर्दी के वाक़यात में मुलव्वस है, यानी तालिबान रजीम की सरपरस्ती में अगर लोग वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आएंगे, और ये क्या इस रीजन के लिए ख़तरा नहीं है? मलिक साहब, हमें ये खबर क्यों दे रहे हैं कि उसने अफगानिस्तान से तरबियत ली थी या उसने कहाँ से तरबियत ली? हमें ये खबर चाहिए कि मुकम्मल तौर पर ये चीज रोक दी गई है। राना साहब, इसार राना साहब ने बड़े तफसील के साथ मेरे दुख को बयान किया, और वो मेरा दुख नहीं है, वो आपका दुख है, वो और पाकिस्तानी का दुख है। कब तक हम ये लोग नमाजों के लिए जाते और उनकी लाशें आती रहेंगी? ईद की नमाजों में लोगों पर हमले हुए, आफ्ताब शेरपाव साहब पर ईद के नमाज में मस्जिद के अंदर हमला हुआ था, असफंदियार वली पर ईद के दिन हमला हुआ था, एक MPA जमशेद मोहम्मद जनाजे में मारे गए थे। कब तक ये हम बर्दाश्त करते रहेंगे? ये देखे, इस मुल्क से हम लोगों को मोहब्बत है, ये हमारा जुनून है ये मुल्क, और हमें दुख होगा। लेकिन मैं एक तारीखी हकीकत आपके सामने रखूं। चंद साल पहले मैं एक दोस्त के साथ तिराह गया था, वो तिराह जहां पर दहशतगर्द काबिज है। तो हमने दोपहर का खाना एक सिख के घर खाया था। मैंने उनसे पूछा कि आपको यहाँ कोई खतरा नहीं है? उन्होंने कहा कि मेरे लिए दुनिया की महफूज तरीन जगह यही है, मेरे और मेरे खानदान के लिए। हमारा जीन्स तो ये है। 1947 से पहले पाकिस्तान के हर गांव में सिख भी थे, ईसाई भी थे, हिंदू भी थे। वजीरिस्तान और तिरा तक, अभी 2010 तक ये लोग रहाइश पजीर थे, लेकिन कोई मसला नहीं था। आखिर ये जुनून कहां से आ गया? ये हमारा जीन्स तो नहीं है। अगर ये बैरूनी हाथ है, ये पाकिस्तान दुश्मन है, तो फिर उनको रोकने के हवाले से क्या हुआ? गुज़श्ता 20-25 साल से हम देख रहे हैं। आखिर कब तक ये होता रहेगा? आज मेरे लोगों की 30-32 लोगों की लाशें उनके घरों में गई थी। क्या वो कोई लड़ाई लड़ने गए थे या वो अल्लाह ताला के हुजूर सिजदा करने गए थे? क्या कसूर था उनका? बस भी करे। और जैसे कि राना साहब ने कहा कि सियासतदान मुत्तफिक नहीं होते, ये लोग अगर मुत्तफिक हो गए तो अवाम तो मुत्तफिक है। यहाँ पर तो हमाद का या राना साहब का या नसरुल्लाह मलिक साहब का इख्तिलाफ तो नहीं है। आए ना, आप भी लीड करें ना भाई। हम कब तक ये भुगतते रहेंगे ये सिलसिला? हम रोज रोज लाशें उठा रहे हैं, हम मजीद इस पे हम क्या तज्जिया करें? हम तो तज्जिया करते करते थक गए। वो फला जगह ट्रेनिंग ली थी, वो फला जगह से आया था। भाई क्यों आया था? हमारा बॉर्डर मौजूद है, हमारे बॉर्डर पर हमारे इदारे मौजूद हैं, हमारे ठीक है, हमें अपने इदारों पर फख्र है, अपने लोगों पर फख्र है, हमारे लिए शहादतें दे रहे हैं, लेकिन ये चीज क्यों नहीं रुक रही है? हमाद हसन साहब, अगर मैं थोड़ा सा आपके सामने कोई तारीख के कुछ वाक़यात रखूं, आपको याद है, बल्कि आपका चूँकि उस सूबे से आप ताल्लुक़ भी रखते हैं, आपने ये सारे वाक़यात रिपोर्ट भी किए हैं, इस पर बात भी की है। किस्सा खानी बाज़ार जो था वो एक ज़माने में ऐसे माहौल बन गया था कि हर रोज़ धमाका वहाँ पे होना है, और जितने जो है बम धमाके हुए या वहाँ पे जो कार्रवाइयाँ हुई इस किस्म की दहशतगर्दी की, जो आखिरी बहुत बड़ी कार्रवाई वो भी एक ऐसी मस्जिद के अंदर हुई थी जिसमें जो है वो 200 के करीब अफराद शहीद हुए थे। उसके बारे में भी एक जो है वो तहकीकात के बाद पता चला था कि एक अफ़गानी नेशनल था जो वहाँ काफ़ी अरसे से रह रहा था, जिसने फिर ये खुदकुश धमाका किया। यानी हम अफ़गानिस्तान को बारहा ये बात कहते चले आ रहे हैं कि अपनी सरजमीन हमारे ऊपर जो है इस्तेमाल ना करने दें। वहाँ के जितने भी लोग वहाँ पे बसे हुए हैं, जो लोग वहाँ पे मुकीम हैं, दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जो गिरोह हैं, हम उनका पूरा एक डिटेल्स, पूरा डोजियर देते आए हैं हर अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, लेकिन हमें वहाँ से कभी मस्बत जवाब नहीं मिलता। देखिए मलिक साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वहां पर आलमी दहशतगर्द तंजीमें आकर बैठ गई है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये UN रिपोर्ट का कहना है।
اور ایک بار نہیں کئی مرتبہ UN رپورٹ سے حوالے سے ہے. وہاں پر داعش بھی ہے, وہاں پہ القاعدہ بھی ہے, TTP بھی ہے, حافظ گل بہادر بھی ہے, احرار بھی ہے. میں گنتا جاؤں تو مجھے 1 گھنٹہ لگے گا. اور میں نے ان چیزوں پہ ہمیشہ صحافت کی ہے, میں نے ان کو رپورٹ کیا ہے, جانتا ہوں بہت کچھ اس کے بارے میں. لیکن ہمارا بارڈر تو ان کے ساتھ ہے نا. بہت سے ممالک کے بارڈرز ہوتے ہیں, وہ روک لیتے ہیں ان چیزوں کو. افغانستان کتنا تگڑا ملک ہے کہ ہم اس کو نہیں روک سکے. کیوں ہم ایک مربوط پالیسی, نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے ہمارا؟ ہمارے 150 بچے شہید کر دیے گئے تھے. نیشنل ایکشن پلان بنا تھا ایپیکس کمیٹی, تو کدھر ہے وہ؟ اس کی امپلیمنٹیشن کدھر ہے؟ اور اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے؟ ہم تو صاف ہی ہم تو تجزیہ کریں گے. ٹھیک ہے ہمارے صاحب, میں آتا ہوں واپس آپ کی طرف. ملک کے ممتاز عالم دین علامہ امین شہیدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہیدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شہیدی صاحب, افسوسناک واقعہ ہے اسلام آباد میں جمعے کی نماز پڑھنے والوں کو نشانہ بنایا جانا. انتہا پسندی ہے, غیر ملکی قوتیں ہیں, انسانیت کے دشمن ہیں, یہ کون لوگ ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ وہ اصطلاح ہیں, جملے ہیں جو ہر حادثے کے بعد ہم سب بولتے ہیں اور درد دل سے بولتے ہیں. شہیدی صاحب, جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے افغانستان, جس طریقے سے ہم نے افغانستان کی بھرپور مدد بھی کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ افغانستان سے تشکیلیں دی جاتی رہیں, پاکستان میں آ کے وہ یہ کاروائیاں کرتے رہے. پھر آج جو حماد حسن صاحب بات کر رہے تھے کہ وہاں بڑے بڑے گروپ جو اس وقت موجود ہیں, عالمی سطح کے دہشت گردوں کے گروہ وہاں پہ موجود ہیں. اس پورے خطے کے لیے افغانستان کی جو پالیسی ہے طالبان رجیم کی, وہ کتنی خطرناک ہے؟ دیکھیے, جہاں پر بھی دہشت گردی ہوگی وہ یقینی طور پر خود اس ملک کے لیے بھی خطرے کا سبب بنے گی اور اس کے ہمسایوں کے لیے بھی. افغانستان آج دہشت گردی کا اڈا نہیں بنا, گزشتہ 40 سالوں سے دہشت گردی کا اڈا تھا. پہلے بھی یہی ہوتا تھا, ہم کہتے تھے بھی افغانستان سے آ رہے ہیں, اس وقت انکار کر دیا جاتا تھا. آج کہا جا رہا ہے نہیں وہاں سے آ رہے ہیں, تو بھئی پہلے غلط تھا یا اب غلط ہے؟ اگر پہلے بھی درست تھا تب بھی ریاست کی کوتاہیاں تھیں, اگر آج درست ہے تب بھی ریاست کی کوتاہیاں ہیں. اگر بارڈر کے اس پار سے یہ لوگ آتے ہیں تو آپ ان کے یہاں پر جو فیسیلیٹیٹرز ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑتے؟ ایک شہر کے اندر دیکھیں, اسلام آباد جیسا شہر, یہاں پر ایک خودکش حملہ آور کو لانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. گلی گلی میں جاسوسیں موجود ہیں, گلی گلی میں اداروں کے لوگ موجود ہیں, گلی گلی میں, اور ایسی چیزیں جن کا عام پبلک سوچ نہیں سکتی, ہمارے اداروں کو پتا ہوتا ہے. تو یہ جو قاتل ہیں انسانیت کے, ان کا کیوں نہیں پتا ہوتا؟ سوال یہ ہے, کیوں وہ لوگ جو ان کا ذہن بناتے ہیں اور ان کو اس طرف دھکا دیتے ہیں, ان کا ان کو نہیں پتا ہوتا؟ سوال یہ ہے. آپ سمجھتے ہیں شہیدی صاحب کی جو انتہا پسندی ہے اس کو ترویج جو لوگ دیتے ہیں, اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے؟ یقینی طور پر ایسا ہے, یقینی طور پر جو لوگ ذہن بناتے ہیں وہ اس قاتل اور خودکش بچے سے زیادہ خطرناک ہے. اس بچے نے ایک دفعہ واردات کی, مر گیا, ختم ہو گیا, واصلہ جہنم ہو گیا. لیکن جو بنا رہا ہے وہ تو زندہ ہے. آج اسلام آباد میں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے, اگر یہ سارے واقعات ہوتے ہیں اور اس کے باوجود ہم اس کا جواب نہیں دے پاتے تو اس کا جرم اور اس کی سزا کس کو ملنی چاہیے؟ عام پبلک کو یا پھر ان اہل اقتدار کو جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. امین شہیدی صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ہمیں بریک لینی ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پہ بات کریں گے آفٹر شارٹ بریک. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدیدی. رانا صاحب, یہ جو بات امین شہیدی صاحب نے کی, نفرت انگیز تقاریر, فرقہ واریت کو جو ہے وہ فروغ دینا, پھر جو ہے انتہا پسندی کو فروغ دینا, نیشنل ایکشن پلان میں بڑا واضح کر دیا گیا تھا, تمام حکومتوں نے اس کو جو ہے نیشنل ایکشن پلان کی منظوری بھی دی, اس میں جو چیزیں چینج کی گئی اس کو مزید ریفارمز بھی کی گئی. پھر ایک پیغام پاکستان بھی جو ہے وہ تمام علماء نے مل کر قوم کے سامنے رکھا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں جس کا ذکر شہیدی صاحب کر رہے تھے. جناب, تقاریر ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف, نفرت انگیز تقاریر ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں بھی دہشت گردی جنم لیتی ہے. ایک تو ملک صاحب, میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ میں نے ایک عرصے بعد ایک واقعی ایک عالم کی گفتگو سنی اور مجھے بڑا اعتماد پیدا ہوا کہ نہیں, ہمارے یہاں ابھی بھی حق پہ بات کرنے والے اور ممبر کی عزت بنانے والے عالم موجود ہیں. وہ چلے گئے, نہیں تو میں آپ کے پروگرام میں ان کو ٹریبیوٹ دیتا, میں سلام پیش کرتا. انہوں نے جو گفتگو کی, میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کوزے میں دریا بند کر دیا. دیکھیں,
یہ کہنا کہ جی ہم نے نیشنل ایکشن پلان پہ عمل کیوں نہیں کیا، یہ کہنا کہ جی ہم نے دہشت گردی کے خلاف ایسا کیوں نہیں کیا، ویسا کیوں نہیں کیا، لیکن ہمیں یہ بھی مان لینا چاہیے ملک صاحب کہ ہماری ترجیحات جو ہیں نا وہ کچھ اور ہی ہیں. میں کچھ ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن جب ہمارا فوکس ایک ہو جائے گا نا کہ ہم نے صرف اپنے پہلے دہشت گرد کو، اپنے گھر کو صاف کرنا ہے، پھر بعد میں اپنے مسائل بھی دیکھ لیں گے تو بہت سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن اگر ہم یہ سمجھے کہ بیک وقت ہم نے اپنی توانائیاں اور صلاحیتیں کسی اور کام میں بھی لگانی ہیں اور یہ بھی کرنا ہے تو پھر ممکن نہیں ہوتا. تیسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ کہ ہمیں نا، میرا خیال ہے ملک صاحب، تھوڑا سا بہادری کا مظاہرہ کر کے جہاں جس کی ذمہ نیگلیجنس ہو اس کو سزا بھی دینی چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ اسلام آباد میں پچھلے 3 ماہ میں دوسرا واقعہ آپ کو یاد ہے، کچہری میں بھی ہوا کچھ مہینے پہلے، جس میں بہت کیجولٹیز ہوئیں، جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے لوگ. تو اسلام آباد جیسا سینسٹیو علاقہ جہاں پہ اس وقت ایک صدر بھی موجود تھے، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ اس طرح کا ہو جائے گا تو آپ سوچیں کہ دنیا میں ہمارے امیج کتنا خراب ہو رہا ہے، کتنا بھیانک میسیج جاتا ہے. لیکن رانا صاحب سوال یہ ہے کہ جو دہشت گردی کا سامنا جن ممالک کو رہا ہے، دہشت گردوں سے نمٹنا ایک بہرحال مشکل ٹاسک بھی ہے. آپ کی صفوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، آپ کے گلی محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں. پھر افغانستان کے جو حالات رہے ہمارے ایک بارڈر کے اوپر، وہاں سے لوگوں کا آنا جانا، پورے بارڈر کو سیل کیا نہیں جا سکتا. چیلنج تو بہت بڑا ہے اداروں کے لیے بھی. دیکھیں آج بھی آئی جی اسلام آباد ان کے اپنے کزن اس میں شہید ہو گئے. اچھا ملک صاحب، ذرا اب آپ میری بات سنیے گا. میں یہ بہت دنوں سے بات کر رہا ہوں. ہم یہ کہتے ہیں نا افغانستان سے وہ لوگ آئے اور انہیں اس سے افغانیوں کو کیا مل رہا ہے، کیا انہیں کوئی ریونیو آ رہا ہے، کیا دنیا میں قد بڑھ رہا ہے. میرا کہنا یہ ہے کہ افغانیوں کا کندھا استعمال ہو رہا ہے، کر کوئی اور لوگ رہے جو پاکستان کو استحکام میں نہیں دیکھنا چاہتے. کیا وہ اسلحہ جو ہم پہ استعمال ہو رہا ہے وہ افغانیوں نے خود اپنی فیکٹریوں میں بنایا ہے؟ جو ان کو لاجسٹک اویلیبل ہے، جو ان کو کیا کہتے ہیں یہ جدید گیجٹس کے ذریعے ان کی وہ رہنمائی ہوتی ہے، کیا وہ افغانیوں نے بنائے؟ کیا وہ نیٹ ورک جو کبھی بلوچستان میں، کبھی کے پی میں، کبھی اسلام آباد میں، یہ سب جگہ کر رہے ہیں، کیا یہ افغانی اتنے سے جو افغانی ہیں وہ کر سکتے ہیں؟ بھائی جان ہمیں ذرا تھوڑا باہر نکلنا ہوگا. رانا صاحب انہیں دیکھیں، ہم کہتے ہیں نا فتنۃ الہندوستان، فتنۃ الخارج کہتے ہیں، یعنی کالعدم تحریک طالبان کو سپورٹ تو رہی ہے وہاں پہ دیگر قوتوں کی، دیگر ممالک کی بھی. وہ پھر افغانستان کے اندر جو طالبان کی حکومت ہے وہ بھی ایکشن نہیں لیتی ان کے خلاف. ملک صاحب میری عرض سن لیں، میں تو اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں نیکسس کسی اور کا ہے، اسرائیل ہے، انڈیا ہے، میں امریکہ کا کہتا ہوں. یہ وہی اسلحہ ہے جو امریکن جان کے چھوڑ کے گئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، اور یہی امریکن ہے جو انہیں $50 لاکھ میرے خیال سالانہ دیتے کہ ماہانہ دیتے. کس چیز کا دیتے؟ جب دنیا نے یہ تسلیم کر لیا، سلامتی کونسل تک نے تسلیم کر لیا کہ یہاں دنیا کے 20 دہشت گرد تنظیمیں آپریٹ کر رہی ہیں، تو کیوں امریکہ ان کو فنڈنگ کرتا ہے؟ کیوں امریکہ جو ہے اس کے لیے نرم گوشہ ہے؟ ایران تو اسے بڑا چبھتا ہے، ایران کی تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایران میں اگر لوگ باہر نکل آئیں تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. جس کو پوری دنیا، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، یورپی یونین، چین، روس، ترکیہ، ایران یہ کہتے ہیں کہ جی یہاں پہ دہشت گرد تنظیمیں، تو امریکہ ان کے متعلق کیوں خاموش ہے؟ کیڑا محبت ہے انہوں نے نال؟ لیکن ہمیں جرت نہیں ہے کہنے کی نا، ہم کہہ نہیں سکتے کہ بھائی جان پوری دنیا دی جنگ بند کرنا آ لے ہو، حضور آپ کو ہم امان ایوارڈ دے دیں گے، لیکن یہ افغانستان کے ذریعے جو ہماری زمین کا سر گرم کی ہوئی اور ہمارے خون میں للاتے ہیں، رک جائیں، باز آ جائیں. بالکل ٹھیک. کبھی آپ ہمیں بلوچستان میں کہنے میں وہ کرتے ہیں، کبھی کے پی میں کرتے ہیں، کبھی پنجاب میں کرتے ہیں، کبھی سندھ میں کرتے ہیں. ہمیں سب سمجھے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ. بالکل ٹھیک ہے. حماد حسن صاحب، یہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس میں ساری چیزیں طے کر لی گئی تھی، لگتا ہے آپ کو کچھ اس سے بہتری آئی ہے؟ کیونکہ اگر ہم ماضی سے کمپیئر کریں آج کے حالات کو، نفرت انگیز تقاریر اس میں کمی ہے، فرقہ واریت جو جس قسم کے جلسے جلوس ہوتے تھے اس میں آج کمی ہے، پکڑ دکڑ بھی ہوتی ہے اگر آپ کو ایسی تقریر کرتے ہیں. تو کیا ہم اس سفر شروع کر چکے ہیں کہ جہاں نہ کوئی نفرت انگیز تقریر کرے گا، نہ فرقہ واریت پھیلائے گا، نہ کسی کو جو ہے وہ کسی کے خلاف فتوے دے گا؟
اس طرف سفر ہوا ہے کچھ؟ دیکھیے نیشنل ایکشن پلان اس وقت تو آیا تھا جب آرمی پبلک اسکول کا واقعہ ہوا تھا، تو اس کو تقریباً 12 سال اس واقعے کو ہو گئے، تقریباً 10 سال ہو گئے، لیکن اگر نفرت انگیز تقریروں میں کمی آئی ہے تو عملی طور پر کیا کوئی بہتری آئی ہے؟ پختونخوا میں آپ نے مسلسل اس لہر کو اٹھتے دیکھا جو دہشت گردی کی صورت میں ہمارے سامنے تھا، خصوصاً جو جنوبی اضلاعات ہے یا فاٹا اضلاعات ہے، باجوڑ، ممن، خیبر، پھر آگے وزیرستان شمالی اور جنوبی، بنو، لکی مروت، ٹانگ، ڈیرہ اسماعیل خان، صورتحال انتہائی بگڑ گئی، اور ظاہر افغانستانی سے آتے رہے، یہ تشکیلیں وہاں سے پاتی رہی۔ پھر آپ بلوچستان کی طرف دیکھیں تو بی ایل اے والے یہ کہاں سے آ جاتے ہیں اور معصوم بلوچوں کو بھی مارتے ہیں، ہمارے فوجیوں کو بھی شہید کرتے ہیں، پولیس والوں کو بھی شہید کرتے ہیں، بسوں سے پنجابی مزدوروں کو بھی اتار کر بے گناہ ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیں عملی طور پر کوئی زیادہ مطمئن صورتحال نہیں ہے، اس کو میں سیٹسفیکٹری سچویشن نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہ نیشنل ایکشن پلان میں یہ تمام معاملات اس پر اتفاق رائے ہو گیا تھا، اور یہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، بہت اسٹیٹ سیکورٹی کے حوالے سے، لیکن عملی طور پر ہم نے کوئی بڑی کامیابی نہیں دیکھی۔ آج بھی آپ پنڈی کے اندر دیکھیں تو اس میں کوئی شیعہ یا کوئی سنی تو ملوث نہیں ہے، یہ تو وہی لوگ ہیں جو پاکستان دشمن ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان دشمنوں کو ہم نے ابھی تک روکا کیوں نہیں؟ ورنہ نیت پہ بھی کوئی شک نہیں ہے، پاکستانی لوگوں میں پاکستان کے تمام لوگ، خواہ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، کسی بھی فرقے سے ہو، ان کے اندر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ میں نے تو پہلے بھی آپ کو لیکن حماد حسن صاحب، دہشت گردی جتنا بڑا چیلنج ہوتی ہے، آپ نے بھی بارہا ان چیزوں کو رپورٹ بھی کیا، اس پہ آپ نے لکھا بھی، دہشت گردی جو ہے وہ مشکل ترین ٹاسک ہوتا ہے کسی ملک کے اندر اس کو روکنا۔ اگر ماضی کے واقعات سے کمپیئر کیا جائے KPK کے حالات سے یا پنجاب یا سندھ اور دیگر صوبوں کے حوالے سے، تو یہ ان واقعات میں آپ کو کمی نظر نہیں آتی؟ پہلے تو ہم سنتے تھے ہر دوسرے دن ایک دھماکہ ہو جاتا تھا۔ دیکھیں آپ کی بات کسی حد تک ٹھیک بھی ہے، یعنی آپ چترال سے لے کر آگے تفتان تک جائیں تو تقریباً 2600 کلومیٹر بارڈر ہے ہمارا، اور اس بارڈر پر ایک سائڈ پر افغانستان ہے، دوسرے سائڈ پر ایران ہے۔ بدقسمتی سے اس بارڈر کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اضلاع ہے، پختونخوا کے اضلاع، آپ دیر سے شروع ہو کر شمالی وزیرستان تک جائے تو ایک یہ ہے، اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو تربت، چاغی، تفتان، یہ سارے جو بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، یہاں پر شدید غربت ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے بہت، یہاں پر سکول کالجز نہیں ہے، یہاں پر زیادہ تر سرداری سسٹم بھی رہا ہے، پسماندگی بہت ہے ان اضلاع میں۔ ظاہر ہے کہ یہ جو دہشت گرد ہوتے ہیں، ٹیررسٹ ہوتے ہیں، جو پاکستان دشمن ہوتے ہیں، ان کو ایسی ہی جگہوں کی تلاش ہوتی ہے، اور جب وہ ایسی جگہوں پہ وارداتیں تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر وہ ایک اعتماد بھی پکڑ لیتے ہیں، اور پھر اس اعتماد کا شخصانہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کر اسلام آباد کے اندر بھی دھماکہ کرتے ہیں، پنڈی کے اندر بھی کرتے ہیں، کیونکہ ان کو سارے روٹس کا پتہ چل جاتا ہے، وہ تمام معاملات کو سمجھ لیتے ہیں۔ میرا کہنا یہ ہے، یقیناً ہمارے اداروں کی کارکردگی پر کوئی سوال نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جو بارڈر خصوصاً افغانستان سے ملحقہ بارڈر ہے ہمارا، جی ہمیں تو مشرقی بارڈر پہ زیادہ خطرہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہاں پر 1.25 ارب کا انڈیا بیٹھا ہوا ہے، جو ایک ایٹمی قوت ہے، اور اس کی طاقت کہیں زیادہ ہے، افغانستان کی اتنی ہے نہیں۔ لیکن افغان بارڈر سے مسلسل تشکیلیں آ رہی ہیں، ٹیررسٹ داخل ہو رہے ہیں، یہاں پر دھماکے کرتے ہیں۔ ابھی جو BLA کی جو کاروائی آئی تھی، اور پھر چند گھنٹے کے اندر ہماری افواج نے تو ان کا جو حشر کر دیا، وہ تو پوری دنیا کے سامنے ہے۔ اس کے بارے میں بھی جو میرے انفارمیشن ہے تو اس میں افغانستان کے اندر سے کچھ نہ کچھ ڈانڈے وہاں سے ملتے ہیں ٹیررسٹ تنظیموں سے، لیکن اس بارڈر کو ہم پوری طرح محفوظ بنانے میں کیوں ناکام ہو گئے؟
یعنی آپ دیکھیں سری لنکا نے اپنے جو ان کے باغی تھے ٹامل گوریلاز ان پہ قابو پا لیا تھا. اسی طرح ترکی نے کرد باغیوں پر قابو پا لیا تھا, معاہدے بھی کر لیے تھے کہیں نہ کہیں. بہت سے ممالک نے, آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ٹیررسٹ پر قابو پانا قدر مشکل ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, لیکن ایک تو افغانستان 50 سال تک ایک طویل جنگ میں رہا, تمام عالمی دہشت گرد تنظیمیں بھی وہاں آ کر بیٹھ گئی, پاکستان دشمن قوتوں نے بھی اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا. لیکن ہم اپنی پالیسی کو مربوط اور مضبوط بنا لے تبھی ہم آگے کی طرف جائیں. یہاں پروگرام ایک بریک کا وقت ہوا ہے, واپس آتے ہیں اس کمرشل بریک کے بعد. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. اسحاق رانا صاحب, پوری قوم سوگوار خاندانوں کے ساتھ ہے, ان سے اظہار تعزیت بھی ہے. پنجاب میں آپ لاہور میں بیٹھے ہیں, آج بسنت جو ہے منائی جا رہی ہے, لیکن بسنت بھی پھیکی پھیکی سی محسوس ہو رہی ہے اس واقعے کے بعد. آپ چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے جو لبرٹی چوک میں ایک بڑا بسنت کا میگا ایونٹ تھا اس کو کینسل بھی کیا ہے, اپنی مصروفیات بھی کینسل کر دی ہیں. اچھا اقدام ہے یہ؟ بہت اچھا اقدام ہے, اور میں اس کی ضرور وہ کروں گا, اپریشیٹ کروں گا. اور ایک صوبے کی سی ایم کے طور پہ ان کو یہی کرنا چاہیے تھا. سندھ نے بھی اپنی کلچرل نائٹ تھی, اس کو بھی انہوں نے بھی منسوخ کر دیا ہے. یہ ایک اچھی بات ہے, اور ہمیں یہ جیسچر دینا چاہیے لاہوریوں کو بھی. اپنے اس سے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بسنت ختم کر دیں, میں ظاہر ہے اتنا اربوں روپے کی وہ ہوئی ہوئی ہے, لیکن بہرحال میں نے دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو ڈیک لگے ہوئے تھے, گانے لگے ہوئے تھے, وہ بھی لاہوریوں نے اس کو روکا. یہ بہت اچھی بات ہے, میں اپریشیٹ کروں گا. اور میں یہ سمجھوں گا, کیونکہ سمجھوں گا نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اپنے سیاسی اختلافات ایک جانب رکھ کے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ خون کے پی میں بہے, بلوچستان میں بہے, پنجاب میں بہے, وہ ہمارے پاکستانیوں کا ہے اور ہم نے اس کا احترام کرنا ہے. اسحاق رانا صاحب, حماد حسن صاحب, علامہ امین شہیدی صاحب, تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین, جیسے کہ رانا صاحب نے کہا کہ اہلیان لاہور بسنت تو منا رہے ہیں, لیکن پھیکی پھیکی بسنت ہے, کیونکہ اس سوگوار خاندانوں کے ساتھ جو ہے اظہار یکجہتی نہ صرف اہلیان لاہور بلکہ پورا پاکستان کر رہا ہے. ناظرین, یہ آج کا پروگرام تھا. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.